ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں، مطلب کہ وہ تب پھل دیتا ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح پھلدار موسم میں ہر درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے، جو بھی اس کا ایک مخصوص پھل ہوتا ہے۔ یہی صفت انسانوں سے بھی مطلوب ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ خود ایک تنا اور درخت کی طرح جوان، بالغ اور عاقل بن گیا ہے، تو وہ پھل کیا دے رہا ہے؟ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے کیا فائدہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی بھی چیز سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا انسان سے یہی صفت جو ہے وہ مطلوب ہے کہ اگر ایک مادی پھل ہے تو دوسرا اخلاقی پھل ہے۔ درخت کا جو ہے وہ کام ہے پھل دینا، تو اس طرح ہمارا ایک اخلاقی پھل ہے، جس انسان کو، جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کیا پھل دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو۔ درخت کا پھل دینا ایک نیچرل لا ہے، جبکہ دوسرا پھل دینا انسان کا ایک اپنا شعوری پہلو ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عقل مند اور قرآن کے طالب علم جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کس طرح سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آیا کہ ہماری زندگی میں ہم اس پہلو پہ غور کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ دوسروں سے الگ اور ڈفرینس ہوں گے۔ اگر ہم نے قرآن بھی سیکھا اور پھر ہمارے نہ لب و لہجے میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں کہیں سے بھی نہ اس کی کوئی جھلک نظر آئی، نہ ہی ہم نے اتنی کوشش کی کہ ہم اپنے کردار کو قرآن کے مطابق سنوار سکیں، ہم اپنے اخلاق کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈال سکیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہٰذا جو علم والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا ایک خاص منصب ہے، خاص منشور ہے۔ ان سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ ان سے یہ مطالبہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو اس موقع پر وہ اپنے قول اور فعل سے وہی کریں جو ایک اچھے انسان سے توقع کی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا کسی کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، اپنے فیملی، فرینڈس، ریلیٹیوز اور بہت ساری میریڈ لوگوں کی زندگی میں اور پرابلم، ان لاز، یا کسی کی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں سے بہت زیادہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ اس حد تک اختلاف ہوتے ہیں کہ ہم دل سے ان سے غصہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جن کے ساتھ ہماری اختلافات ہیں، فار ایگزامپل دے آر آور اینیمیز، تو اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ کوئی ویسے کچھ غلط ہو رہا ہے، ان کا کوئی حق نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے دل میں اس چیز پہ خوش نہیں ہونا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اب اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے نا، اب اسے پتہ چلے گا، نہیں، اس چیز پہ خوش نہیں ہونا۔ عقل والے، قرآن والے لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے
کہ وہ جب بھی 4 لوگوں میں بیٹھیں، بے شک آپ کا مخالف ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ یہی اصل منشور ہے۔ پنجابی کا ایک مقولہ ہے، ایک شاعر نے بولا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ فیز کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ فیز کسی پہ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں سے گزر سکتا ہے۔ تو ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جب تہمت لگی تو وہ خود اتنی زیادہ بیزار ہو گئی تھی، شوہر کی بے رخی، پھر والد کے گھر میں جانا اور وہاں پھر رونا۔ اور اس ٹائم کیا ہوا کہ ان کے جو شوہر تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ساری بیویوں سے پوچھا کہ آپ نے عائشہ کو کیسے پایا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا، سب سے پوچھنے لگے۔ تو حضرت زینب بنت جہش جو تھیں، ان کی چھوٹی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنی بہن کے پاس آئیں۔ تو چونکہ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا۔ تو یہ حمنہ بنت جہش وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں اگر بات اڑ رہی ہے تو صحیح ہوگی، بس اس طرح سے ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ تو جب واضح ہوا تھا، جب ان کی بارات نازل ہوئی تھی، تو تب انہیں بھی 80 کوڑے لگے تھے۔ جن لوگوں نے، مومنین نے بھی، جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی غلط کام میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ ابھی تو موقع ہے، سونکن تو ہے، اور اس پہ مسئلہ بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گئی ہے، ابھی تو موقع ہے کہ جب اللہ کے نبی آپ سے پوچھیں تو آپ بھی کہہ دینا کہ ہاں کچھ تو ہے اور کچھ میں نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سب آپ پہ جو ہے وہ اعتماد کر لیں گے۔ تو حضرت زینب بنت جہش جو تھیں وہ تو ام المومنین تھیں، ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اٹل مضبوط ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو ساری سونکنوں نے، اور حضرت زینب جو ہے انکلوڈڈ، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ہمیشہ ہی ان میں بھلائی کا ایلیمنٹ ہی پایا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اصل کہ کسی کے ساتھ آپ کا اختلافات ہے دلی طور پہ یا دنیاوی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی معاملہ، گھریلو معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ جو ہیں جب اس پہ اگر غلط، اس پہ اگر ٹائم آ گیا تو آپ نے اس کا ساتھ ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن والوں کی کیا صفات ہو سکتی ہیں۔ ایک عام بندہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک شخص اس نے شعور حاصل کر لیا ہے تو وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ تو ان کی صفات میں سے کچھ صفات ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب وہ کوئی کام کرنے لگے تو وہ ضرور سوچے کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا اگر وہ خود بھی اس کے ساتھ کرے گا، اگر وہ خود بھی کسی معاملے میں پھنسا ہے تو کیا وہ اس کو ایسے ہی حل کرے گا جیسے وہ دوسروں کے لیے حل کر رہا ہے۔ اور جب وہ دوسروں کے ساتھ لین دین کرے تو اس کا لین دین عین وہی ہو جس کی امید اس سے انسان ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ایک انسانیت کے رشتے کے تحت جو اس سے امید کی گئی ہے اسی کے اکارڈنگ وہ کرے۔ جب وہ ایک راستے پر چل رہا ہو تو وہ دوسروں کو بھی راستہ دے رہا ہو۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی، یہ کوٹیشن سب سے اچھی لگی۔ جب وہ ایک راستے پر چل رہا ہو تو وہ دوسروں کو بھی راستہ دے رہا ہو۔ ہماری لائف میں ایسے راستے پہ ہمیں چلنا ہے کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی گنجائش اسے بھی ہونی چاہیے۔ آیا کہ ہم نے سب کے راستے بلاک تو نہیں کیے ہوئے اپنے دل و دماغ سے یا کہیں اور سے۔ تو آج سے عزم کریں کہ ہم نے قرآن والے بن کے رہنا ہے، اور کس طرح سے بننا ہے، سب سے ہٹ کے۔ ہمارا اخلاق جو ہے وہ سب سے ہٹ کے ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی۔ سم ٹائم کچھ مشکل ٹائم ہوتا ہے، دل نہیں مانتا نا ہمارا، ایسے ہوتا ہے نا، نہیں، لیکن ہمیں وہ تھوڑا گھونٹ پینا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے میدان میں دوسرے کو نیچے گرا لے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔
تو ہمیں جو حق ہے اسی کا ساتھ دینا، حق سچ کا ساتھ دے کے، بے شک وہ اپوزٹ ہی ہمارا کوئی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ السلام علیکم۔